گزشتہ قرآن میں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ کا ذکر کیا تھا، تو وہاں پر بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جادو کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اتارا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہمارے سامنے آئی تھی وہ تھی حسد. اور عمومی طور پر گھروں کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ حسد کی وجہ سے بہت سے لوگ دوسرے لوگوں پر جادو کروا دیتے ہیں. اور ہم نے اس بارے میں بھی بات کی کہ جادو کروانا کفر ہے. اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس موضوع کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں جن کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا، اور ان کا کام صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے. بسا اوقات لوگ اپنے مال کو بھی لٹوا لیتے ہیں، اور بعض اوقات جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اپنی عزتوں کو بھی لٹوا لیتے ہیں. تو اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس پر ذرا گہرائی سے بات کرنا ہوگی کہ کسی بھی انسان پر اگر جادو ہوتا ہے، اگر ہم جادو سے بڑھ کے اس کو ہم اگر کہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں روحانی امراض، ایسی تمام بیماریاں جن کا تعلق فزیکل ایلیمنٹس کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ فزیکل لگ سکتی ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے تو وہ فزیکل آپ کی باڈی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو روحانی طور پر ہوتی ہے، جس کا اثر عمومی طور پر آپ کی سول پر ہوتا ہے یا سائیکولوجیکلی ہوتا ہے، اور جس سے آپ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی 2-3 ٹائپ ہو سکتی ہیں. پہلی ٹائپ بیماری کی یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو واقعی طور پر کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. دوسری ٹائپ اس کی ہو سکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں العین، یعنی کہ نظر کا لگ جانا. کیونکہ نظر کا لگ جانا جو ہے یہ بھی برحق ہے، اور یہ بھی روحانی مرض کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات انسان کو نظر لگ جاتی ہے لیکن انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کے اوپر جادو ہو گیا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک صحابی جو ہے وہ گزر رہے تھے پاس سے، تو وہ بہت خوبصورت ہے، تو دوسرے صحابی نے دیکھ کے ان کی تعریف کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ کیا آپ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، میں کیوں ایسا چاہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے اس کی تعریف کی تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو نظر لگ رہی ہے اور جس انسان سے آپ کو نظر لگ رہی ہے وہ آپ سے دشمنی کرتا ہو یا وہ آپ سے حسد کرتا ہو. بعض اوقات اچھائی کے معاملات کے اندر بھی، تحسین کے معاملات کے اندر بھی اگر ماشاءاللہ نہ کہا جائے تو نظر لگنے کے 100% امکان موجود ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے اور ان کے پیاروں کی نظر لگ جاتی ہے. بعض اوقات آپ کو چھوٹا بچہ اپنا بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، دل کو بھا رہا ہوتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ نہیں کہتے. تو ماشاءاللہ لازمی کہنا ہے. جب بھی کوئی چیز، اچھی چیز دیکھیں، کسی کا اچھا گھر دیکھیں تو ماشاءاللہ کریں. اچھی گاڑی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے تو ماشاءاللہ کہیں. اچھا کاروبار کسی کا سیٹل ہو گیا تو ماشاءاللہ لازمی کہیں. ورنہ بصورت دیگر کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو نظر لگنے کے چانس ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرا انسان آپ کے نظر لگ جانے کی وجہ سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ جب بھی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، چھوٹے بچے تھے، آپ نانا تھے، تو آپ خصوصی طور پر ان کو دیکھ کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ایک تو ماشاءاللہ کہتے تھے، دوسری یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور بچوں کے اوپر اگر آپ یہ دعا پڑھ دیتے ہیں تو اس سے بچے کسی بھی قسم کی نظر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور دعا کیا تھی؟ اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ وہ دو ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے اعیذکما. تو اگر ایک بچہ ہوگا تو آپ اعوذ پڑھیں گے، اعوذ بکلمۃ اللہ التامات، کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مکمل اور اچھے کلمات کے ذریعے سے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں. من کل شیطان وہامات، ہر شیطان کی نظر سے، ومن کل عین لامات، اور ہر بری لگنے والی نظر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو یہ دعا دیا کرتے تھے. تو عمومی طور پر
اگر ایک انسان اپنے روزمرہ کے ایام کے اندر وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو غالب امکان ہے کہ وہ انسان نظر بد اور جادو سے بچ سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے، اس میں نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ کیے جائیں، اور خاص طور پہ جو صبح شام کے اذکار ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ وہ اذکار ایسے ہیں کہ ان میں کچھ اذکار ایسے ہیں کہ وہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر آپ کو نہ صرف روحانی مرض سے بچاتا ہے بلکہ اگر کوئی انسان وہ دعا پڑھ لیتا ہے 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اس انسان کو کوئی فزیکل برائی آنے والی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی جانور آنے والا ہے، کوئی سانپ، کوئی اس طرح کا کوئی جانور ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی تیسری ٹائپ ہے وہ ہے جادو، اگر کسی انسان پر جادو ہو جاتا ہے۔ اور جادو کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جادو کن کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ جنات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو جادو کے علاج کے لیے شریعت کے اندر جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ رقیہ بھی کہتے ہیں اور رقیہ شریعہ بھی کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ جو میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اصل بنیاد اور اساس سمجھی جاتی ہے رقیہ شریعہ کے اعتبار سے کہ اگر کسی انسان پر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور رقیہ شرعیہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رقیہ شرعیہ سے مراد کیا ہے۔ رقیہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو آپ نے الفاظ سنا ہوگا راقی دم کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو رقیہ الشرعیہ شرعی دم بھی کہہ سکتے ہیں، رقیہ علاج کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جادو کا جو روحانی علاج ہے اس کو شرعی زبان کے اندر جو اس کا علاج اور طریقہ کار ہے وہ رقیہ شرعیہ کی ضرورت سے میں ہوتا ہے۔ تو شیخ سے پوچھا کہ مر رقیہ، شیخ رقیہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مجموعۃ من الآیات القرآنیہ والتعویذات والعدیہ الماثورہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رقیہ شرعیہ چند قرآنی آیات پر، والتعویذات، تعویذ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عمومی طور پر تعویذ وہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا تھا جو انسان گلے میں پہنتا ہے، ہم اس کو تعویذ کہتے ہیں، وہ تعویذ نہیں ہے عربی زبان کے اندر شرعی اعتبار سے اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اور تمیمہ لٹکانا گلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس انسان نے تمیمہ لٹکا لیا، تعویذ لٹکا لیا، گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ اور عمومی طور پر آپ جن لوگوں نے تعویذ پہنے ہوتے ہیں کبھی کسی کا تعویذ کھول کے دیکھیں، اس میں عمومی طور پر شیطانی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہ برے تعویذ دیے جاتے ہیں۔ تو تعویذ جو ہے وہ تعویذ لٹکانا گلے کے اندر ایسی کوئی بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے نہیں ملتی، لیکن تعویذات کا مطلب کیا ہے؟ وہ دعائیں جن کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو تعویذات وہ خاص دعائیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ کس لیے؟ لعلاج ما اصابہ من الامراض النفسیہ۔ اب رقیہ شرعیہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کے ذریعے سے علاج کر سکتا ہے ان تمام امراض کا جو اس کو نفسیاتی طور پر، جو اس کو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، وہ بھی اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک کرواتے ہیں۔ ما وقع له من شر اعین الانس والجن، اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی یا کسی بعض اوقات جن کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ ذکر کیے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں، جو ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ حسد کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ طور پر یہ مرض جو ہے امراض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ مشروعیت رقیہ شرعیہ، کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ رقیہ، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا ہم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یا خود سے رقیہ کیا آپ نے؟ تو اس کے لیے کچھ انہوں نے دلائل ذکر کیے ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ وینفس وَإِذَا اشْتَدَّ وَجَمَعَهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَامْسَحُ بِيَمِينِهِ رِجَاءً بَرْكَتِهَا۔
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شکایت ہوتی درد کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی لحاظ سے شکایت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ خود سے پڑھتے وینفس، اور طریقہ کار کیا تھا کہ آپ اپنی بائیں جانب جو ہے وہ پھونکتے 3 مرتبہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اور اگر بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف زیادہ ہوتی تو وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کنت اقرأ علیہ، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر درد ہوتا وہاں پر ہاتھ رکھ کے اپنے دائیں ہاتھ سے میں جو ہے وہ پڑھتی. یا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب مجھے درد ہوتی کسی بھی جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ پڑھتے. ولا بأس بالراقی ما لم تکن شرکن، رسول اللہ نے فرمایا کہ رقیہ کرنے میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے جب تک اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ شامل نہ ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا باعث ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کے ذریعے سے کسی بھائی کو نفع مل سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نفع دے. نفع سے مراد ہے کہ اگر اس کے علم کے ذریعے سے کسی کا علاج ہو سکتا ہے یا کسی کی شفا ہو سکتی ہے تو اس کو شفا اس کے ذریعے سے کرنی چاہیے، اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. پھر ایک بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. کان فی وجہہ صفعۃ، اس کے چہرے کے اندر ایک سیاہ رنگ کا نشان تھا، ایک سیاہ رنگ کی علامت تھی. اب ایسا نہیں تھا کہ کوئی سیاہ، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی بلیک ڈاٹ تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے کے اندر ایسی علامت تھی جس سے ایک سیاہی آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا استرقوا لها فإن بها النظر، کہ اس بچی کے لیے رقیہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے. فإن بها النظر، یہ ابن ماجہ کی اور ابن ماجہ اور بخاری کی، بلکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان استرقی من العین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی نظر کے لیے رقیہ کریں. ومنها رقیۃ جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقیہ لے کے آئے تھے. تو ایک رقیہ وہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اتارا تھا. اسی طرح جو حضرت جبریل علیہ السلام کا رقیہ ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے. رقیۃ جبریل عندما اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے یا نبی اللہ، یا محمد اشتکیت، کیا آپ کو کوئی شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام ہاں. تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، کہ اے محمد میں اللہ تعالیٰ کے نام سے ارقیکا آپ کا رقیہ کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے. من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے. وعین حاسد، اور ہر حسد کرنے والی کی آنکھ سے. اللہ یشفیکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آپ کا رقیہ کرتا ہوں. تو یہ وہ خاص دعا تھی رقیہ کی جو حضرت جبریل علیہ السلام جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کرتے تھے. اور یہ دعا بہت مضبوط دعا ہے. اس دعا کو میں نے خود بھی آزمایا ہوا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں قرآن مجید حفظ کرتا تھا تو اس وقت میں چھوٹا ہوتا تھا، اور ایک دفعہ اسی طرح سے جب ہم حفظ کر رہے تھے تو ایک عالم دین آئے تو انہوں نے یہ دعا سکھائی ہمیں کہ یہ خاص دعا ہے رقیہ کی. تو اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ آپ نے اس کو پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ جہاں پر یہ دعا ہو تو آپ نے وہاں پر اس کو دم کر کے، یعنی کہ ہاتھ رکھ کے آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. تو میں بچہ تھا تو میں نے اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا. تو ویسے ہی ان دنوں میری والدہ کی کوہنی کے اندر بہت شدید ان کے تکلیف تھی، یہاں پر کوہنی کی اس ہڈی کے اندر بہت شدید تکلیف تھی. تو میں نے وہاں سے ان سے سنا، میں نے دعا یاد کی تھی، تو میں نے ویسے ہی ان کو والدہ کو کہا
کہ چلے میں نے وہ جو ہے وہ رقیہ سنا ہے. تو وہ مجھے والدہ کہتی تھی بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دم کر دیں, تو مجھے والدہ کہتی کہ آپ دم کر دیں. تو میں نے باقاعدہ 7 دن اسی طرح سے اس کے اوپر ایسے دم کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور مرضی سے الحمدللہ ان کی وہ درد ٹھیک ہو گئی. اور وہ اس کے بعد یعنی کہ اس سے پہلے وہ اتنی شدید درد تھی ہڈی کے اندر کہ کئی دفعہ ڈاکٹرز کو بھی چیک کروایا, پین کلر بھی لے لیکن وہ دعا یعنی کہ وہ کوہنی کی درد ٹھیک نہیں ہوتی تھی. لیکن جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھ کے اس دعا کو پڑھتے, اور میں نے الحمدللہ وہ پڑھا اس دعا کو, اور اس کے بعد ان کو وہ پھر تکلیف ان کی ختم ہوگی, وہ درد ختم ہوگی ہڈی کی, اور وہ دوبارہ سے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوئی. اسی طرح ہمیں بہت سے حدیث کے اندر ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں, جیسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح بیمینہ علی من یشتکی منا ویقول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بیمار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ کہاں پر تکلیف ہے, تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, ہاتھ رکھتے, دایاں ہاتھ رکھتے, اور فرماتے اذهب البأس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ بھی عمومی طور پر دعا کی جاتی ہے بیمار کے لیے, بیمار کی شفا کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رقیہ کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے, کہ جو بھی بیمار ہے یا جہاں پر اس کو بیماری ہے یا جہاں پر اس کو درد ہے یا جو بھی مسئلہ ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ اس کو دم کرنا ہے. ہمارے یہاں عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, دعائیں پڑھی جاتی ہیں, دعائیں پڑھ کے پھر اس طرح پھوکے مار رہے ہوتے ہیں, اور کچھ آپ نے ویسے بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے نا وہ پھوکے مار مار کے جو ہے وہ دم کر رہے ہوتے ہیں, وہ کچھ پھونکوں والی سرکار بھی مشہور ہو جاتے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہیں مارتے تھے کسی کے اوپر. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کر رہے ہوتے تھے تو نفث کرتے تھے. نفث پھونک نہیں ہے, نفث ہوتے کہ ہلکی سی پھونک کے اندر جب آپ کا ہلکا سا تھوک شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی بائیں جانب بہت ہلکا سا ہوتا تھا, کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کے ذریعے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو علاج ہے علاج سے ہٹ کے, کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو باہر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, شیطان آ کے اس کے ذہن میں خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی فرمایا کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ پڑھنا ہے, اور اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی بائیں جانب آپ نے 3 مرتبہ پھونکنا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص جو ہیں وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعن یجدہ فی جسدہ, کہ ایک شکایت لے کے آئے درد کی جو ان کے جسم میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک وقل بسم اللہ ثلاثا, آپ نے فرمایا کہ جہاں پر درد ہو رہی ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو, وقل بسم اللہ ثلاثا, اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو, اور پھر 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو یہ بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رقیہ کیا بھی, اور ظاہری جسم کے درد کی وجہ سے بھی کیا, نفسیاتی امراض کی وجہ سے بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جادو کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا ہے. اور اسی طرح آپ کسی بھی نیک انسان سے آپ جا کے اپنا رقیہ کروا سکتے ہیں, اس سے رقیہ طلب کر سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ انسان شرک کرنے والا نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کبائر گناہ ہیں ان سے بچنے والا ہو, تو آپ اس سے رقیہ کروا سکتے ہیں. کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ شرائط ذکر کی ہیں کہ جو انسان رقیہ کر رہا ہے یا جو رقیہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے کیا کنڈیشنز ہیں شریعت کے اعتبار سے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تکون بکلام اللہ تعالیٰ, رقیہ وہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہٹ کے جو رقیہ کیا جائے گا جس میں جو ہے نا وہ شو ٹرام پڑنگ جو جس طرح کی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی رقیہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح رقیہ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہی ہوگا, عربی زبان سے ہٹ کے رقیہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ رقیہ کرنے والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ محض صرف دعائیں ہیں, ان کے ذریعے سے شفا دینے والی ذات کون سی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رقیہ کرنے والا کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کام کی طرف نہ ابھارے جس میں حرام یا بدعت انوالو ہو.
جیسے مثال کے طور پہ رقیہ کرنے والا اگر آپ کو کہے کہ یہ رقیہ آپ نے، یہ دم یا یہ دعا آپ نے فی الحمام باتھ روم میں پڑھنی ہے، تو وہ کبھی بھی رقیہ شرعیہ نہیں ہو سکتا. یا وہ آپ کو کہے کہ یہ دعا آپ نے جا کے فی مقبرہ کسی قبر میں یا قبرستان میں جا کے پڑھنی ہے، تو یہ بھی رقیہ شرعیہ نہیں ہو سکتا. یا کوئی بھی رقیہ کرنے والا آپ سے کہے کہ آپ نے یہ دعا رات یا دن کے کسی اسپیسیفک ٹائم میں پڑھنی ہے، یا دن مقرر کر دے یا وقت مقرر کر دے یا جگہ مقرر کر دے. اگر کوئی رقیہ کرنے والا آپ کو یہ کہتا ہے تو وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی رقیہ کرنے والا آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے رات کے وقت کسی خاص ستارے کو دیکھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، تو وہ بھی رقیہ شرعیہ نہیں ہے. یا بعض اوقات انہوں نے لکھا ہے کہ رقیہ شرعیہ کرنے والے یعنی کہ رقیہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان یکون الراقی، کہ آپ نے یہ جو رقیہ ہے الیاذ باللہ جنوباً، اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ حالت جنابت میں ہوں، تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہوتا ہے، تو یہ بھی رقیہ شرعیہ نہیں ہو سکتا. جو پانچویں چیز انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تکون الراقی من الساحر او کاہن او عراف، وہ انسان جو آپ کو رقیہ کرنے کے لیے دعا دے رہا ہے، نہ تو وہ جادوگر ہونا چاہیے، نہ وہ کاہن ہونا چاہیے، اور نہ وہ عراف ہونا چاہیے. یہ تین ٹائپ ہے لوگوں کی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جادو کرتے ہیں، جادو کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو شیطان جن سے مدد لیتے ہیں. پھر ہوتے ہیں کاہن. کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو ستاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ علاج کرتے ہیں. اور یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے پنڈت جو ہوتے ہیں وہ جب کبھی کسی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ ستاروں کا حساب لگاتے ہیں، اور وہ کوئی ایک خاص چیز ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا جی فلاں انسان کا فلاں ستارہ کہاں پر موجود ہے، وہ کون سے گھر کے اندر ہے، اگر اس گھر کے اندر ہے تو یہ ہو رہا ہے. تو ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کاہن ہوتے ہیں. جی ذائچہ نکالنا. ہاں ہمارے یہاں بھی ذائچہ نکالا جاتا ہے. ہندوؤں کے اندر اس کو کہتے ہیں ہاں کنڈلی کہتے ہیں، کسی انسان کی کنڈلی نکالنا. اور ہمارے یہاں کیا نکالا جاتا ہے؟ اس کو ذائچہ کہتے ہیں. ذائچہ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ کاہن ہوتے ہیں. تو کاہن سے بھی علاج نہیں کروانا، اور کاہن بھی اگر آپ کو کوئی چیز پڑھنے کے لیے دے گا تو وہ کبھی بھی شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوگی. اسی طرح جو ہے عراف. عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ فال نکالنے والے ہوتے ہیں. کہ آپ نے دیکھو کبھی کسی انسان نے نا وہ طوطا رکھا ہوتا ہے، اور وہ طوطا رکھ کے اس نے کارڈز رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا وہ کارڈ نکالیں، اور وہ کارڈ نکال کے وہ آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں عراف. ان سے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. تو یہ کچھ جو ہے نا وہ جو علامات ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے جو رقیہ شرعیہ کی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ میں فرید بھائی کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تو ان کو ایک فوٹو کاپی کی صورت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ بھی کل یا پرسوں جیسے ہوگا آپ کے اندر کر دیا جائے گا. سب سے پہلے جو ہے جب آپ نے رقیہ کرنا ہے یا علاج کرنا ہے تو ابتدا کرنی ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات الف لام میم سے لے کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، جس آیت کی تشریح میں ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اس کے بعد آیت الکرسی، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 255. آیت الکرسی یہ آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 284 سے لے کے 286 تک وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. یہ آخری آیات جو ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی پہلی 5 آیات جو ہیں
وہ اس میں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر 75 ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 174 ہے. پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 ہے. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 and 56 ہیں. پھر سورۃ اعراف کی اور آیتیں ہیں جس میں 117 to 119 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اپنا جو ہے وہ اپنا عصا گرا دیجئے. پھر اس کے بعد سورۃ یونس کی آیت ہے جہاں پر جادو کا ذکر ہے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فرعون نے کہا کہ ایسا کرو سارے جادوگر میرے پاس لے آؤ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ. تو یہ آیت نمبر 79 سے لے کے آیت نمبر 82 تک ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 ہے. پھر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 ہے. پھر اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کے 118 تک ہے. پھر اسی طرح سورۃ یاسین کی پہلی 10 آیات ہے. پھر سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات ہے. پھر سورۃ احقاف کی آیت 10 آیات آیت نمبر 29 سے لے کے 32 تک ہے. پھر اسی طرح یا معشر الجن سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 35. سورۃ الحشر کی آیات ہیں 21 to 24. سورۃ الملک کی پہلی 4 آیات، ویسے تو سورۃ الملک روزانہ رات کو پڑھنی چاہیے. سورۃ القلم کی 51 52. اسی طرح سورۃ الجن کی پہلی 10 آیات. پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ 4 یعنی کہ جو قل ہیں قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل ملا کے اراؤنڈ 100 کے قریب آیات بنتی ہیں. انشاءاللہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی یہاں پر میں دے دوں گا تو آپ پرنٹ آؤٹ یہاں سے لے بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے رقیہ شرعیہ تو بہت سے اچھے قراء نے ان آیات کو ریکارڈ بھی کروایا ہوا ہے اور وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے وہ مل بھی جائے گا. تو آپ اس کو اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہوئے بھی اس کو سن سکتے ہیں. اگر بعض اوقات آپ کو اس چیز کی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے اپنا رقیہ شرعیہ یا اپنا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر کچھ احادیث کے اندر کچھ دعائیں ہیں. وہ بسم اللہ یرقی کا حضرت جبریل کی دعا ہے. اذھب الباس اعوذ بکلمۃ اللہ التامات. یہ دعائیں بھی انشاءاللہ العزیز یہ بھی کوئی 5 سے 8 دعائیں ہیں تقریباً. 8 دعائیں ہیں. تو یہ دعائیں بھی انشاءاللہ اس پرنٹ آؤٹ کے اندر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شامل کر دیں گے. تو آپ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں. بلکہ تو یہ تو ہر ایک انسان کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید کی آیات اور یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. بچوں کو یاد کروائیں. گھر کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس کو پڑھیں. اور انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے یہ وہ شرعی علاج ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا علاج خود سے کر سکتے ہیں. آخر میں بس ہم جو ہے وہ انہوں نے کچھ یہاں پر 14 کے قریب علامات ذکر کی ہیں کہ کیسے کسی انسان کو یہ پتہ چل سکتا ہے کیا واقعی اس کے اوپر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ 14 علامات ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا، علامات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے عمومی طور پر کہ اگر آپ کبھی کسی بیماری کی علامات پڑھیں گے تو انسان کو لگتا ہے شاید وہ ساری کی ساری میرے اندر ہی ہیں. آپ کبھی یوٹیوب اس پہ گوگل پہ جا کے لکھیں گے جو ہے نا وہ اس کی فلاں بیماری کی کیا علامات ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ساری وہ آپ کے اندر ہی ہیں. تو اس میں آپ نے بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہونا. اگر وہ چیز بالترتیب آپ کو اور مسلسل وہ چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے تو پھر آپ نے اس کی طرف جانا. ورنہ عمومی طور پر چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر ایک انسان کے ساتھ رہتی ہی ہیں. تو انسان جو ہے وہ اس سے کیا ہو جاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہو گیا اور پریشان ہو جاتا ہے. اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ الصدود عن ذکر اللہ وعن الطاعات وخاصہ الصلاۃ، کہ انسان کو اگر کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے اور خاص طور پہ نماز پڑھنے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر جادو ہوا ہوگا. اور یہ بہت عام عمومی طور پر ہماری بدعملی ہوتی ہے. ہم خود نہیں نماز پڑھ رہے ہوتے یا ہم خود اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو واقعی آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ایک دوست ہیں وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ ایک رات کو مجھے کال کی اور رات کو انہوں نے کال کر کے کہا کہ مجھے نا مطلب میرا ایسا تھا کہ جیسے میرا کہتے ہیں کہ وہ سینہ بند ہو رہا ہے.
تو کہتے ہیں میں نے تلاوت کرنا شروع کی، تو جیسے جیسے میں نے تلاوت کرنا شروع کی اور میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز میرا گلا پکڑ رہی ہے، اور جتنی میں تلاوت کر رہا تھا اس سے دیکھیے بہت سویئر قسم کی ایسی جو ہے نا علامات بعض اوقات ہوتی ہیں. تو اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت کرنے کی وجہ سے آپ کا دل بند ہو رہا ہے، آپ کا سینہ بند ہو رہا ہے، آپ کو چکر آنا شروع ہو رہے ہیں اور مسلسل ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ جادو ہوا ہے. اسی طرح ہے صداع دائم، جسم کے کسی بھی حصے میں مستقل درد کا رہنا، اور وہ درد کسی ظاہری سبب کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پر چوٹ لگی ہے. ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان گر جاتا ہے، اینکل مڑ جاتا ہے، کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، گرمیوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے مسل پل ہو جاتا ہے تو سردیوں میں دوبارہ سے آ جاتا ہے. تو ایسی درد نہیں. جسم کے کسی ایسے حصے پہ درد جس کا کوئی ظاہری سبب تو نہیں ہے لیکن وہ مستقل درد ہے اور وہ ایک لمبے عرصے سے درد ہے، تو یہ بھی کسی نہ کسی جگہ پر جادو کی جو ہے نا وہ علامت ہو سکتی ہے. اسی طرح تیسری علامت کیا ہے کہ حالات الغضب الشدید، کہ انسان کے اوپر بہت زیادہ غصہ رہے، انسان بہت زیادہ غصے میں رہے. مجھے طور پہ تو ویسے ہم سارے غصے میں رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ غصہ، اتنا غصہ ہو جائے کہ فقدان الانسانی لارادتہ ولسانہ، کہ وہ غصہ انسان کے ارادے اور فیصلے اور انسان کی زبان پہ سے اس کا کنٹرول کھو دے. اتنا شدید غصہ اور مستقل ایسی چیزیں اگر ہوں تو یہ بھی جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے. اسی طرح الشرود الذہنی، انسان کے ذہن کا بہت زیادہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے منتشر ہونا اور کسی ایک چیز پہ فوکس نہ کر پانا. نماز پہ فوکس کرنا چاہے، نیکی کے کام پہ فوکس کرنا چاہے، کسی اچھائی کے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہے تو اس کا فوکس بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ فوکس جو ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے یا انسٹاگرام کی وجہ سے ہو رہا، تو بندہ کہ میرے پہ جادو ہو گیا. جادو ہے کہ آپ کوشش کریں لیکن وہ فوکس آپ کا نہیں ہو پا رہا. اسی طرح کثرت النسیان بھی طریقہ غیر معتادہ، کہ انسان بہت زیادہ چیزیں بھولنا شروع کر دے. ایک ہوتا ہے کہ عمومی طور پر آپ کچھ چیزیں بھول جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کہتے ہیں پروفیسر کب ہوتا ہے بندہ، جب اینک سر پہ رکھی ہو اور وہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میری اینک کہاں پر ہے. تو ایک ہے کہ غیر محسوس یا غیر فطری طریقے سے انسان بہت کچھ بھولنا شروع کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی علامت ظاہر ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھولنے کا شکار ہو گئے تھے. اسی طرح جو ہے وہ انسان کے جسم پر بہت زیادہ سستی جو ہے وہ چھائی رہے، مطلب کہ انسان بہت زیادہ سست رہے اور کچھ بھی کام کرنے کا دل نہ کرے انسان کا. بس انسان یا تو گھر میں بیٹھا رہے یا ایک کمرے کے اندر بیٹھا رہے اور بس وہاں سے کسی بھی طریقے سے نکل نہ رہا ہو. اسی طرح حالات الارق فی اللیل وعدم الخلود للنوم بسولہ، کہ نیند جو ہے وہ مستقل طور پر انسان کو نہ آئے، اور اگر وہ انسان سونے کی کوشش کرے تو اس کی وجہ سے انسان کو ڈر اور خوف کا احساس ہو رہا ہو. اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن، ہائی لیول کا جو ڈپریشن ہے بعض اوقات وہ بھی اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اتنا ڈپریشن ہو کہ انسان کو ایسا لگے کہ میرا سینہ جو ہے وہ بند ہو رہا ہے. اچھا، اسی طرح ایک انہوں نے فرمایا کہ المیل الی البکاء او الضحک بدون سبب، کہ انسان بغیر کسی وجہ کے رونا شروع کر دے یا بغیر کسی وجہ کے ہنسنا شروع کر دے. یہ بھی ایک علامت ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس بیٹھے بیٹھے وہ رو رہا ہے اور روتا ہی جا رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے وہ ہنسنا شروع کر دیا اور وہ ہنستا ہی جا رہا ہے. مستقل خوابوں کا آنا، اور ایسے خوابوں کا آنا جس میں انسان کو یا تو بہت شدید ڈر آ رہا ہو یا پھر اس کو بہت شدید قسم کی جو ہے وہ گندگی خواب کے اندر نظر آئے. ایک دوست ہے ہمارے، تو ان کو یعنی کہ ان کے کسی جاننے والے کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کسی جاننے والوں نے جادو کروایا، تو ان کو مستقل جو ہے نا وہ خواب آتے تھے. اور وہ خواب بھی کیسے آتے تھے کہ خواب کے اندر واش روم، اور واش روم کے اندر جو پخانہ اور اس طرح کی چیزیں ان کو مستقل طور کے اوپر نظر آتی تھیں. یا خواب کے اندر انسان کو بہت زیادہ گندی اسمیل کا آنا. یہ خاص علامت ہے جادو کی، کہ جب کسی انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کو اس طرح کے بہت شدید قسم کے جو ہے نا وہ خواب آتے. اسی طرح کریہ الجلوس فی البیت، کہ انسان گھر میں بیٹھنے کو ناپسندیدہ کرنا شروع کرے، کہ وہ گھر میں نہ بیٹھے، بس گھر سے باہر نکلے. اور خاص طور پر
بچوں اور بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے اور ان کے ساتھ اس کا بیٹھنے کا دل نہ کر رہا ہو. وہی طور پر گھر میں کم ہی بیٹھتے ہیں ہمارے حضرات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا دل نہیں کر رہا اور وہ وہاں پر ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ جادو کی علامت ہو سکتی ہے. اسی طرح وقوع الانسان فی شیء من التغیرات السلبیہ، انسان کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ بری چیزوں کا ہونا، مطلب کاروبار کے اندر نقصان ہے تو نقصان اور نقصان ہوتا ہی جا رہا ہے بغیر کسی سبب کے. چیزیں بہت اچھی چل رہی تھیں لیکن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مسلسل نقصان کو جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. یا جو ہے وہ او مرض معین فی عضو من اعضاء الجسم، کہ جسم کے کسی ایک حصے کے اندر خاص قسم کے جو ہے نا وہ اس کا ہو جانا، مرض کا ہو جانا، کوئی بیماری ہو جانا. اور خاص طور پہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے کینسر جو ہے یہ بہت زیادہ جادو کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے. اور یہ سم ٹائم کے جو ہوتا ہے وہ جب جادو کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے انسان کو جب اسپیسیفکلی کسی انسان کے اوپر جادو کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے اس کے جسم کے کس حصے کے اوپر جادو کروانا ہے. تو وہ سم ٹائم جو ہے وہ انسان کا جگر کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں، دل کے اوپر جادو ہوتا ہے، دماغ کے اوپر جادو کرتے ہیں، آنکھوں کے اوپر جادو کرتے ہیں. تکلیف کے مطلب بنیادی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ شیطان جن کا ہوتا ہے کہ اس نے اگلے انسان کو تکلیف دینی ہے. تو یہ اس میں بھی شیخ نے کافی سارے واقعات لکھے ہیں کہ کینسر کے ٹریگر ہونے کے پیچھے بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جادو کا کسی نہ کسی جگہ پر عنصر موجود ہوتا ہے. اب یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ جس انسان کو بھی کینسر ہو رہا ہے اس انسان کے اوپر جادو ہی ہوگا. دیر آر مینی ریزنز جس کی وجہ سے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کچھ علامات ہیں اگر یہ بہت سویئر ہو رہی ہیں اور مسلسل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا ہے اور سم ٹائم ڈاکٹر بھی اس کو جو ہے وہ نہیں چیزوں کو اس طرح سے دوائی بھی آپ نے لی ہے، ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا لیکن علاج نہیں ہو پا رہا، تو سم ٹائم پھر بعض اوقات یہ چیزیں جو ہیں وہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. تو حل اس کا یہی ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو خود رقیہ شرعیہ کرے، یا پھر اگر سویر قسم کا جادو ہے تو پھر کسی ایسے عالم کے ساتھ رابطہ کرے جو ان معاملات کو سمجھنے والا ہو، جو رقیہ شرعیہ کرنے والا ہو. اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے، پہلے آپ نے ایک تو جو ہے عمومی طور پر اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت کو لگائیں. یہ جو ہے رقیہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر آپ پڑھیں. اسی طرح صبح شام کے اذکار پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وضو کے اندر رہیں. تو یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے سے اگر کوئی انسان آپ پر جادو کر رہا ہوتا ہے یا جادو کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا جادو آپ کے اوپر کارآمد نہیں ہوتا. آخری بات کیا ہے کہ چلو آج کی بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ میرے جاننے والے ہیں جو ماشاءاللہ رقیہ کرتے ہیں، میں تو ویسے ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا لیکن کچھ دوست ہیں جو کرتے ہیں، تو ان سے بعض اوقات جب بات ہوتی ہے تو وہ جب رقیہ کرتے ہیں تو رقیہ کرنے کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے شیطان جو ہے، جن جو ہے وہ انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو جو ہے وہ انسان میں سے نکالا جاتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ جو اسپیسیفک انسان ہوتا ہے نا اس پر جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ دشمنی لے لیتے ہیں جن، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں انسان کو تکلیف دینے جا رہے ہیں، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اور یہ انسان اس کو بچا رہا ہے، تو وہ اس سے وہ لے لیتے ہیں، وہ دشمنی لے لیتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لیکن آپ کے اوپر تو بہت سویر قسم کے اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مطلب ہے کہ بہت سویر اٹیک ہوتے ہیں. تو میں نے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے شیطان، اتنے بڑے بڑے شیطان جنوں سے آپ بچتے رہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے، لیکن ہم کیسے بچتے ہیں؟ ان کی ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بہت کثرت سے کرتے ہیں. ان میں سے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جو مہینے کے اندر پورا قرآن ختم کرتے ہیں، یعنی کہ روزانہ کم از کم ایک سپارے کی تلاوت کرتے ہیں. جو ایک سپارے کی روزانہ تلاوت کر لیتا ہے اور معمول بنا لیتے ہیں، بڑے سے بڑا جن شیطان بھی اس کے اوپر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وہ طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کپڑوں کی طہارت کا، جب واش روم جاتے ہیں تو اس کی طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ وضو میں رہیں. کہتے ہیں کہ اگر کبھی طہارت کے اندر کچھ کمی جو ہے نا وہ کمی بیشی ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات ان کو تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشاب کی قطرات ہیں ان کو صاف کرنے کا بہت سختی سے حکم دیا ہے
اور آپ نے فرمایا کہ جب آپ واش روم جاتے ہو تو جب واش روم جاتا ہے تو واش روم جاتے ہوئے آپ نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جن میل اور خبیث جننی یعنی کہ فیمیل سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو واش روم جو ہے وہاں پر جن خاص طور پہ موجود ہوتے ہیں، شیطان جن، اور یہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس وقت وہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں، تو جب انسان پاک نہیں ہوتا، طاہر نہیں ہوتا، تو یہ سب سے ویک پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ انسان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا، یعنی کہ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جہاں پر انسان شرعی اعتبار سے بھی طہارت کا اہتمام نہیں کر سکتا، وہ ہو نہیں سکتا۔ آپ واش روم گئے ہیں تو واش روم میں آپ طاہر نہیں رہ سکتے، تو اس میں جاتے ہوئے آپ نے دعا پڑھ کے جانا ہے، اور واپس آ کے بھی آپ نے دعا پڑھ لیا، تو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ نے دعا پڑھ لی تو آپ سیکیور ہو گئے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے وہ بال پکڑے اور یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان، کہ اللہ جو ہے میں تیری شیطان کی پناہ میں، شیطان سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دعا سکھائی ہے، اور وہ بھی کیونکہ انسان اس وقت بھی طہارت میں نہیں ہوتا، تو اگر کوئی انسان ویک ہے یا کسی انسان کے اوپر کسی نے بھیجا جادو کرنے کے لیے جس شیطان جن کو، تو وہ ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کسی بھی انسان کی۔ اگر ایک انسان تو ویسے ہی طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، میوزک بہت زیادہ سنتا ہے، وہ تو اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ بہت سافٹ ٹارگیٹ ہے، بڑے ایزیلی اس میں آ جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان کچھ چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے کچھ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں جس میں وہ پھر حملہ کرتا ہے اور وہ انسان کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہیں، اور کچھ دعائیں ہیں انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان کا پرنٹ آؤٹ کر کے یہاں پر فرید بھائی کے پاس دے دیں، آپ یہاں سے لے بھی سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔